پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گھڑی کسی کی رہ گئی بھائی؟ علی عمران صاحب کی کوئی دے ہوگا کہ وہ گاڑی نہیں ہوگا۔ جاؤ بیٹا آئیں صحیح واپس ضرور پڑے جائے مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى آدَمِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ نعوذ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْأَجَلِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 صَلَوَاتُ۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ سارے آمین کہا کرو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے مکان کو مکین، راستہ نہ بند کریں، آپ آگے جگہ ہے، راستے میں نہ بیٹھیں، مکان مکین تا قیامت آباد ہے۔ کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ مرشد دعاؤں کے لیے حکم کر رہے ہیں، مالک دعائیں قبول فرمائے۔ بادشاہ حسین کے عزت دار ماتمی سخی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے کتنے حج سمائے ہوئے ہیں حسین کے حرم میں۔ مالک اربعین میں جانے والے دنیا بھر کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ عزت معاف عالی مرتبہ بابا اختر شاہ جی جنہوں نے حکم کیا تھا وہ بھی کربلا پاک میں ہیں، مالک اور عزت عطا فرمائے۔ عالی مرتبہ محترم برادر فضل صاحب اور سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ پہلے بزرگ سے لے کے وہ ملک مشکور صاحب تک باہر بیٹھے ہوئے ایک ایک ماتمی کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی نہ کرے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود سارے مل کے بلند آواز سے۔ جگہ بڑی ہے، آپ اگر برا نہ لگے آپ کو تو نہیں، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، آپ ساتھ والے سے کہہ رہے ہیں، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کوئی اور ضروری کام نہ ہو تو پھر مہربانی کریں۔ میں امتیاز رکھے اور رستہ بند ہو جائے گا، امتیاز صاحب راہ بند ہو جائے گا، ادھر آ جائے۔ آپ سارے مہربانی کریں، آگے آ جائیں، بہت شکریہ۔ آپ سب لوگ اس امر سے باخبر ہیں کہ آج کی مجلس والی خراسان کے نام سے منسوب ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مالکوں کی بارگاہ میں اپنی اوقات کے مطابق تھوڑا سا نذرانے کی عقیدت پیش کر سکوں، ویسے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تذکرہ ان لوگوں کا ہے جبھی اوقات کی بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ میں کوشش کروں گا، چار مصرے مجھے کسی ماتمی نے بڑے لاڈ سے کہے ہیں حسن کی شریعت کے آخری پیغمبر کی بارگاہ میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں، آپ کا بھی مجھ سے یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی بات سناؤں۔ میرا بھی آپ سے یہی تقاضا ہے کہ آپ احسان فرمائیں، جنہیں میل سے سننا آتا ہے، جنہیں بولنا آتا ہے، پہلے سیکنڈ میں بولا کرو، ذاکری میں ترلے چکڑ دو، گل سمجھ آئے تو ضرور بولیا کرو۔ بہت سوچا، بہت چاہا،
بہت ڈھونڈا مگر شوکت. یہ ہے غلام بھائی میری یاد. اللہ عزت ہے میرا بچہ, بیوی عزت. آپ بیٹا مجلس کا حصہ بن جاؤ, ذہنی طور پہ نا مجلس میں حاضر ہو جاؤ. بہت سوچا, بہت چاہا, کھول کے حج کی ہوں ہے, کھول دینے کی راؤنڈ بیٹھی جا کر بیٹا, ایمان بڑا. بہت سوچا, بہت چاہا, اس سے اپنی والد انتظار میں بندہ اوٹ ہوئے تو میں کھیلنے کدوں جانا. بہت سوچا, بہت بسم اللہ, بہت چاہا. آؤ آگے لگے ہو, بڑی جگہ آ جاؤ. بہت سوچا, بہت چاہا, بہت ڈھونڈا مگر شوکت. خرد کے حسر میں اب تک نہیں آئے کبھی اکبر. تو جو پیچھے بیٹھے ہو, ارے قسم یاد ہے, خرد کا معنی آتا ہے, جنہیں حسر کا معنی آتا ہے. حسر کہتے ہیں کلے کو, حصار کو, چار دیواری کو, ایوان کو. میں نے کہا بہت سوچا, بہت چاہا, بہت ڈھونڈا مگر شوکت. بہت سوچا, بہت چاہا, سب نہیں آنا میرا بیٹا, زبان لانی ہے. بہت سوچا, بہت چاہا, بہت ڈھونڈا مگر شوکت. خرد کے حسر میں اب تک نہیں آئے کبھی اکبر. یہ چاروں مابرا منصب میری طاقت سے باہر ہیں. جلی اکبر, نبی اکبر, ولی اکبر, علی. یہ ہاتھ اونچے رہے, یہ چہرے سلامت, یہ میں آ رہے. 14 کی قسم ہے بابا جی, یہ میں آ رہے شیر سننے کا. آپ کے سننے کی بھاجن کیا بات, بی بی اور عزت دے. سارے نوکر علی اکبر کے مل کے بولو راضی ہے, راضی ہے, مالک راضی ہے. اللہ اکبر. اچھا چلے. بہت سوچا, بہت چاہا, بہت ڈھونڈا مگر شوکت. خرد کے حسر میں اب تک نہیں آئے کبھی اکبر. یہ چاروں ماورا منصب میری طاقت سے باہر ہیں. جلی اکبر, نبی اکبر, ولی اکبر. یہ ہاتھ اونچے ہی رہے پیار. اللہ اکبر. کاظمین والو جی, غلام بھائی جی, ہزاروں ساتھی اور ہزار. شاباش. ہاں جی بولو میرا بیٹا, سارے بولو حیدری. ان بچوں کی خیر ہے, یہ چہرے سلامت ہے. اس ممبر کی عزت کی قسم ہے. 2 سال کم سے کم ہو گئے مجھے 4 میں سے کہے ہوئے غلام بھائی, کم سے کم 2 سال ہو گئے. 2018 میں ہوں, شعبان 2016 میں یہ مصرے کہے ہوئے, اب تک نہیں پڑھا. چیلنج کر رہا ہوں دنیا کے کسی کے پاس کہیں نیٹ پہ یہ مصرے ڈھونڈنے میں مل جائیں, کسی کے کمپیوٹر میں محفوظ ہوں, کسی کی سی ڈی میں موجود ہوں, تو میرا گریبان پکڑ لینا. اب تک نہیں پڑھے, اور ایک ڈر سے نہیں پڑھے کہ بات بہت بڑی ہو گئی ہے, بندے بولیں گے نہیں میرا مزہ خراب ہو جائے گا. بیٹا میرے ساتھ بولنا ہے پلیز, اب اس کے ساتھ نہیں بولنا تم. سوری, اگر کوئی ضروری کام ہو تو دونوں بار چلے جاؤ, ناراض نہیں ہونا. جن کی منزل بھی ہو توحید شناسی کا ہدف. شاباش, کروڑ بار شکریہ, کروڑ بار شکریہ. بی بی آپ کو عزت دے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے, یہ زبان سلامت رہے. تقاضا ہی بھاگن ختم ہو گیا. اور میرے بچوں, تم ہی میرا کل ہو, میرا بیٹا بولا کرو. تقاضا ہی ختم ہو گیا میرا, کہ آپ کوئی میرے ساتھ بولے مجھے داد دے فخر بھائی. مالک کی قسم ہے تقاضا ختم ہو گیا. جن کی منزل بھی ہو توحید شناسی کا ہدف. بادشاہ حسین سے کہہ رہا ہوں, جن کی منزل بھی ہو توحید شناسی کا ہدف. تیرا رہوار اسی سمت موڑا رہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جن کی منزل بھی ہو توحید شناسی کا ہدف. جن کی منزل بھی ہو توحید شناسی کا ہدف. تیرا رہوار اسی سمت موڑا رہتا ہے. بخیر بھائی 14 کی قسم, بادشاہ اکبر کی قسم, ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے, آج تک نہیں پڑھا. 2 سال میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا. بس کچھ چہرے ایسے آ گئے جن کے سمجھے پڑھنا پڑ گیا. جن کی منزل بھی ہو
سمت مڑا رہتا ہے. لوگ لوگوں کے ہی پہلو میں رہے ہیں اب تک, صرف اللہ سے اکبر ہی جڑا رہتا ہے. کیا فائدہ اس بندے کو گھر سے آ جانے کا؟ ہاں کیا بولو نا. ہاتھ کھول میرا بیٹا, شاباش, ہاتھ کھول, ہاتھ اونچے. ہائے دری, بہت شکریہ. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, نسل جی, جی بادشاہ راضی ہے. لوگ لوگوں سے ہی, لوگ لوگوں کے ہی پہلو میں رہے ہیں اب تک. صرف اللہ سے اکبر ہی. صرف اللہ سے اکبر ہی جوڑا رہتا ہے. ایک بات اور کہوں, ایک نظم بادشاہ جاتے کرتے ایسے جی للچا رہا ہے. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ ہے یہ انا نہیں ہے, انا من الحسین, انا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ یہ ہے. علی کا لال تیرے نقش و نین پالے گا. ایک بات کی ہے خالد نے اپنے حبیب سے سدرہ کی بلندیوں میں, اس کے 2 مصرے میں پڑھ گیا, میری نالائکی ہے. اگر یہ بات میں پہلے کرتا تو تم زیادہ توجہ دے دیتے. میں نے کہا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ یہ ہے علی کا لال. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے علی کا لال تیرے نقش و نین پالے گا. حسین پالا ہے تم نے تو اس کے بدلے میں پلٹ کے جاؤ تو تم کو حسین پالے. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی اس کی سلام ہے ان ہاتھوں کو, سلام ہے ان چہروں کو. یہ چہرے شاداب رہے, میرے یہ بچے جیے کیا. بڑے دنوں کے بعد اگر تم لوگ قبول کر لو, اگر تم پہ بوجھ نہ بنے تو 4 مصرے سرائکی کے میرے سامنے آ گئے. بابا جی سن لو گے. اس رب اکبر تے اکبر دا تائیں پاک تعلق سمجھیا نہیں. صدقے سلام ہے نا بزرگاں نوں یار, پتر دیواں تواڈے نسلاں دیواں, یہ مرشد آدھا آپ جی ہیں. اس رب اکبر تے اکبر دا, اس رب اکبر تے اکبر دا تائیں پاک تعلق سمجھیا نہیں. کرے صرف ثنا خود شام سحر دارین حسین دے بچڑے دی. کرے صرف ثنا دوارا بھی کوئی قصور نہیں, یہ بھی سادے قصور ہے. ایسا پڑھیے ایڈا آسان ہے, ایسا پڑھیے ایڈا سادہ کر کے تو سوچی گل میں آدمی نہیں بن گیا. کرے صرف ثنا خود شام سحر, ثنا خود شام سحر دارین حسین دے بچڑے دی. ودا ٹردا ہے ٹور محمد دی. اور صدقے ہے کوئی یار جو امتیاز سرائکی ہے تب سن لے, یا مجھے اس کی قیمت دے دے. جی میرا بچہ بولا کر دے کرے حسین میں بیٹا. اللہ اکبر. ہاں ہاں ماسی جیو شاباش. کرے صرف ثنا, کرے صرف ثنا خود شام سحر دارین حسین دے بچڑے دی. کرے صرف ثنا خود شام سحر دارین حسین. میں ملک علی صاحب تھک نہیں گیا, بھول نہیں گیا, میں توجہ پوری جانوں. کرے صرف ثنا بابا جی دعا دا حق بنے تے بہت ساری دعا چاہیے. کرے صرف ثنا خود شام سحر دارین حسین دے بچڑے دی. ودا ٹردا ہے ٹور محمد دی. شبیر دے سوہنے ویڑے وچ یوسف دی پگ تو مہنگی ہے نالین حسین دے. جس کے کلیجے میں نہیں ہے برداشت وہ جائے یار. جسے سنا جاتا ہے مگر صاحب وہ بندہ بولے میرے تھا.
جی اچھا اس تو چلیے ہیں بابا جی، پکی گل ہے، اس تو چلیے. جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا تو کیوں رہا؟ بول. جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، امام یاسر آئیں گے تو ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ دشمن بنایا ہے. کبھی کبھی عجیب عجیب داد امتیاز میرے نصیب میں آتی ہے. 14 کی قسم ہے، بادشاہ کے ممبر پہ کھڑا ہوں، باب العلم میں نے اسلام آباد میں بادشاہ علی اکبر پڑھتے ہوئے یہ چوتھا مصرع پڑھا ہے. میری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے میرے پاؤں کو چھو کے مجھے داد دی ہے. میں یہ نہیں چاہ رہا، غازی کی قسم میں یہ نہیں چاہ رہا، میں سب سے چھوٹا ادا کر میری بات ادا کر دینا. جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، امام یاسر آئیں گے تو ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ اور اگر آتے ہوئے قائم علی اکبر کو لے آئے، کہاں جائیں گے یوسف اور زلیخاؤں کا؟ ہاں پکڑ جا راضی. سلام ہے آپ، سلام ہے آپ کی استاد کو سلام ہے، آپ کے اس معیار کو سلام ہے. جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، امام یاسر آئیں گے تو ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ اور اگر آتے ہوئے قائم علی اکبر کو لے آئے، یہ ملک صاحب کہاں جائیں گے یوسف اور زلیخاؤں کا؟ سدا جیو، سدا سلامت رہو. اتنا ہی ماحول چاہیے تھا. 4 مصرے جو حکم مجھے باوقت شاہ جی نے کیا تھا نظم کے جس ٹکڑے کے لیے، وہ ٹکڑا سنو اور آج کی گفتگو میں راضی رہنا. جیے تو انشاءاللہ نوکری کرتے رہیں گے. میں جس بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانہ خدمت پیش کر رہا ہوں وہ نام آپ کے لیے نیا نہیں ہے. بہرحال آپ یقیناً یہ جانتے ہیں کہ 5 ہی کو 14 میں دہرایا گیا ہے. ایسا مشکل ہی تھا یہ. آپ کیوں نہیں بولے بیٹا؟ شاباش میرا بچہ. تم شیکسپیئر کو پڑھ لیتے ہو میرا بچہ، انگریزی کے بڑے بڑے ناول نگار پڑھ لیتے ہو میرا بیٹا، اردو ادب کی طرف تمہاری توجہ نہیں. ناراض نہ ہونا، میں بڑا بھائی یا تمہارا بزرگ ہوں، اس طرح سے کہہ رہا ہوں. اردو کو وقت ہو، اردو پڑھا کرو، اردو سنا کرو، اردو سے پیار کیا کرو. ہاں بڑی کمال زبان ہے، لشکری زبان ہے. 13 زبانوں کے لفظ ہیں، اس ایک زبان ہے. 13 زبانوں کے سنگم کا نام ہے اردو. اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں. جس زمانے میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی اور مختلف لشکر ایک دوسرے سے مل کے بولتے تھے، اس بولنے میں جو نئی زبان ایجاد ہوئی وہ ہے اردو. بی بی سمجھا کائنات، جی مہربانی، جی مہربانی. کائنات کی مالک یہی، سرائکی میں بھی یہی ہے، جسے ہم سرائکی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی سرائے کی زبان ہے. یہ اکٹھا سرائکی نہیں ہے، سرائے کی زبان مختلف. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مزے میں ہے. سلام ہے آپ، سلام ہے آپ.
مختلف قبیلوں کے لوگ مختلف سرائے میں جب ٹھہرا کرتے تھے، کوئی عربک تھا، کوئی فارسی تھا، کوئی پرشین تھا، کوئی ہندی بولتا تھا، کوئی زبان بولتا تھا، وہ جو ایک نئی زبان رائج ہو گئی وہ ہے سرائے کی زبان، جو باقاعدہ سرائکی کہلاتی ہے۔ بی بی آپ کو پریشان تو نہیں کیا میں نے آپ کو؟ ایسے چھوٹا چھوٹا سا ایک درس اس طرح کا بھی ہونا چاہیے۔ میں سدا سکھی ہو، سدا سلامت۔ ابو سلط نام کا ایک نوکر ہے میرے 8ویں سلطان کا۔ ابو سلط روایت فرماتے ہیں میں سفر سے گھر آیا اور میری بیوی نے مجھے بتایا کہ تمہارا فلاں رشتہ دار بہت شدید بیمار ہے، اس کا فتح کرنے چلے جائے۔ ابو سلط نے کہا وہ تو ممکن ہے میرے بادشاہ کا، جب مجھے پہلے سے اس کا پتہ ہے پھر میں اس کا پتہ کرنے کیوں جاؤں؟ دادا جیو جیو جیو، شاباش شاباش۔ یہ ایک سکول ہے میرے اندر، ایک سکول ہے، ایک لہجہ ہے، اس لہجے کو فراموش نہیں کرنا۔ ایک سکول ہے جو میں بول رہا ہوں، جب مجھے پہلے سے اس کا پتہ ہے پھر اس کا پتہ کرنے کیا جانا ہے؟ جس کے دل میں علی نہیں ہے اس کا پتہ ہی نہیں رہے گا۔ مہربانی مہربانی۔ پھر اس کا یہ ایک ٹیچر گزرے اس نیچ کے، سرکاری علامہ اعظم سمجھے تھے، یہ ان کا سکول ہے، یہ ان کا مزاج ہے۔ چل بی بی آپ کو عزت ہے، جو اس پہ بول رہے ہو وہ مجھ پہ احسان کر رہے ہو۔ بیوی نے کہا چلو تم مہربانی کرو، ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، ساتھ والی دیوار ہے، ساتھ والا گھر ہے، مر ہی جانا اس نے 1-2 دن میں۔ تو اس نے کہا جب اس کے دل میں علی نہیں تو میرے لیے تو وہ آدمی مرا ہوا ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ فخر بھائی جیو، میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں آپ کا۔ ہائے دری، بڑی استقامت رکھی فخر بھائی نے مجھے پڑھانے میں، اپنے پیار کا مسلسل مظاہرہ کیا۔ بیوی عزت، میں تو اسے آج بھی مرا ہوا سمجھتا ہوں جس کے اندر علی نہیں۔ بیوی نے کہا نہیں مہربانی کرو تم پوچھنے چلے جاؤ، پھر برادری ساری زندگی کہتی رہے گی کہ وہ پوچھنے کے لیے بھی نہ آئے، پتہ کرنے بھی نہ آئے۔ بیوی کے کہنے پہ چلا گیا مسکین۔ بڑے بڑے لوگ بیویوں کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں۔ اس رشتہ دار کے پاس وہ جان پوری کے عالم میں تھا، بالکل سانسیں اکھڑ رہی تھی، تنفس کے مد و جزر میں تھا۔ سلام آپ، بہت شکریہ آپ کا۔ تنفس کے مد و جزر میں تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، جان جانے پہ تھی۔ اس کے درد کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم علی والے ہو، تو مجھ پہ اگر احسان کرو، تم اگر چاہو تو میرے لیے سلسلہ موت جو ہے یہ آسان ہو سکتا ہے۔ جیو میرا بچہ، یہ جو سکرات کی تکلیف ہے نا، تم چاہو تو یہ کم ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں چاہوں تو کم بھی ہو سکتی ہے، میں چاہوں تو تمہاری بخشش کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اب بھی علی کی ولایت کا اقرار، اب بھی اگر علی کی ولایت کا اقرار کر لو۔ جانا ہے تو آپ نے گھڑی دیکھی، یہ نہیں گھڑی دیکھنی نا، سوری ناراض بھی نہیں ہونا۔ جو بندہ میرے پڑھتے ہوئے گھڑی دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بوجھ بنا ہوا، ناراض نہیں ہونا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ آپ کو عزت دے۔ اس نے کہا تم اگر چاہو تو میں تمہاری دنیا کا بھی ضامن کروں، میں تمہاری آخرت کا بھی ضامن کروں، صرف اتنا ہے کہ دل سے علی کو ماننا پڑے گا۔ تو دیکھو میں ساری زندگی علی دشمنی کرتا رہا ہوں، اب آخری لمحوں میں اگر علی کی ولایت کا اقرار کر دوں تم ضمانت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بالکل ضمانت دیتا ہوں، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، لیکن جس بادشاہ کی وجہ سے میں یہ ضمانت قبول کر رہا ہوں ذرا مجھے اس سے بات کرنے دو۔ چلا والی مشرق کی بارگاہ میں آ گیا، اب ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اپنے آپ میں سوچ رہا ہے مولا سے کیسے کہوں کہ میں نے اسے بخشش کا جنت کا وعدہ کر لیا ہے. مولا کہیں گے تو رشتہ دار ہے اس لیے تو نے اسے رعایت کی ہے, اب تک وہ ہمارا من کر رہا ہے, آج آخری لمحوں میں تو اس کو رعایت کر کے آ گیا ہے. یہ اپنے من میں سوچ رہا تھا مولا سے بات کروں نہ کروں, کروں نہ کروں. یا شہنشاہ امکان نے سر اٹھایا. ابو سلف سے دیکھ کے فرماتے سوچ کیا رہا ہے؟ اسے نبی دیکھنے کو آئے, کہو تو اتنا حسین بنا دوں. سلامت رہے, یہ ہاتھ اونچا رہے, یہ چہرہ سلامت رہے. کروڑ سلام ہے بزرگوں کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارے باہر والو احسان کرنا. ہائے دری سوچ کیا رہا ہے, بولتا کیوں نہیں؟ اسے نبی دیکھنے کو آئے, کہو تو اتنا حسین بنا دوں. لہت میں جانے سے قبل اس کو ابھی رنگ کا مکی بنا دوں. لہت میں جانے سے قبل اس کو ابھی ارم کا مکی بنا دوں, ابھی ارم کا مکی بنا دوں, ابھی ارم کا مکی بنا دوں. صاحب مناقب سے لے کے علامہ مجد سے علامہ تک الفام بھائی شیعہ مذہب کا کوئی بڑا وائکر ایسا نہیں ہے جس نے یہ لفظیں نہ لکھی ہو. میں شعر میں کر کے پڑھ رہا ہوں. میرے آسرے بادشاہ نے ابو سلف کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرماتے اگر میرے آسرے پہ وعدہ کیا ہے تم نے تو کچھ نہ سوچو, کہو تو جنت میں اس کو بھیجوں, کہو تو جنت یہی بنا. مشہور جیو علی کلی حسن ہاتھ اونچے رہا یار. اللہ اکبر. جی میرا بچہ, جی میرا بچہ, کھول دے ہاتھ نا. راضی اللہ. اگر میرے آسرے پہ وعدہ کیا ہے تم نے تو کچھ نہ سوچو. تو مالکہ دی قسم جھوٹے تے معاشر تک لانا تھے تو سب بزرگوں چٹھی ڈالی ہے تھوڑی میری بزرگوں کی جگہ تھی ہو تے ایڈے پیار نال بولتے پے ہو. میرا دل کر کے ایک کام میں اور کرتا رہا. دربار سجا ہوا تھا بادشاہ کا, میں نوکر جو دربار سجا ہوا تھا بادشاہ کا. گزشتہ انبیاء پہ گفتگو ہو رہی تھی. انبیاء پہ گفتگو ہو رہی تھی مولا کی بارگاہ میں. بیٹھے بیٹھے کسی مومن کو منہ سے نکل گیا مولا سنا ہے بابا آدم کو بڑی مشکل ہوئی زمین پہ آ کے اماں ابا سے ملنے میں. فرمایا ہاں مشکل تو ہوئی لیکن اس نے بلانے میں دیر کی ہے, ہم نے ملانے میں. جیو جیو تھوڑے ہاتھ اونچے رہا, تھوڑی نسل جیون. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخری ماتمی جو کھڑا بیٹا وہ بولے ہائے دری. سلام ہے آپ کو, سلام ہے آپ کو. خوشامد والے بلانا تھے اس میں آج کے 10 بندے کافی ہیں, یہاں تو ہر بندہ میں آئی بیٹھا ہوا. بڑے دنوں بعد میرے کو پبلک ملی ہے. فخر بھائی ناراض نہ ہونا, خوشامد نہیں کر رہا, اس میں ہر بندے کو سننے کا ڈھنگ آتا ہے. سلام ہے تیرے اس پنڈا میں. فرما اس نے بلانے میں دیر کی, ہم نے ملانے میں دیر نہیں کی. بات لمبی ہو رہے گی, مختلف انبیاء پہ گفتگو کرتے 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 سرکار عیسیٰ علیہ السلام پہ گفتگو شروع ہو گئی. معبد ابن جنید نوکر ہے مولا کا. معبد کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا, میرے سامنے کی بات ہے. کسی بندے نے کہا مولا سنا ہے عیسیٰ قبر پہ ٹھوکر مارتے تھے اور صاحب قبر زندہ میں رہتا تھا. فرمایا بالکل یہ اعجاز تھا اس کے پاس کہ وہ قبر پہ ٹھوکر مارتا تھا, صاحب قبر زندہ ہو جاتا تھا لیکن ٹھوکر ہم سے پوچھ کے مارا. نہیں برداشت ہوتا, اور ہو گیا کام. جی نہیں بلکہ جیو, ہاں ہاں بھائی جیو میرا بچہ. شابش تشکیل, یہ ہاتھ اونچے رہے وہاں سے. اللہ اکبر. زندگی ساری جھوٹ کو سنا آپ نے. ایک یتیم جوان بیٹھا تھا, اس
پتہ نہیں کیا آیا اس کے جی میں، اس کی طبیعت للچائی، کھڑا ہو گیا. یہ اپنا رسول ایک کرم ہو سکتا ہے؟ میں بول اس نے کہا ابن رسول میں لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ میری دنیا میں آمد سے پہلے، میری پیدائش سے 2-4 مہینے پہلے میرا باپ مر گیا. میں 2-4 مہینوں کا تھا، میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہوئی. میں لوگوں کے دسترخوان پہ بولتا رہا، نہ میں ماں کی زیارت کر سکا ہوں، نہ میں باپ کی زیارت کر سکا ہوں. جب محفل ارتقا کی سجی ہوئی ہے اور عیسیٰ بھی آپ سے پوچھ کے ٹھوکریں مارتا تھا، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ احسان کریں میں ماں باپ کی زیارت کر لوں؟ کیا میرے ماں باپ زندہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہو گئے. دکھی کیا تو نے مجھے، نہ بول، ہاتھ نہ اٹھا کے اس بندے نے دکھی کیا مجھے جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس کا ہاتھ نہیں اٹھا. بولنا بیٹا ذرا مہربانی کرنا. ہاں شاباش. فرمایا ہو گئے. ایک اور مولا اپنی گفتگو میں، اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. کافی دیر کے بعد اس کے دیکھ کے سنا تو گیا نہیں، تیرا کام تو ہو گیا تھا. اس نے کہا مولا آپ کو زحمت دینی تھی نا. میں کیسی زحمت؟ وہ آپ کے سان فرماتے ہیں وہ قبرستان چلتے میرے ساتھ چل کے کوئی ٹھوکر مارتے اور میرے ماں باپ بھی زندہ ہو جاتے تو چلو. میں نہیں تیرا کام تو ہو گیا تھا. اس نے کہا مولا وہ قبرستان چلیں گے، ٹھوکر ماریں گے، میرے ماں باپ باہر آئیں گے تو میں دیدار کروں گا. بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی، جمال طرف پہ جلال آ گیا. فرمایا خدا ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے. فخر صاحب وہ پردے بھی اکٹھے کر کے لے آ میرے سامنے، جن سے عقیدہ برداشت ہوتا ہے. مجھے بلا تو لیا، تو بڑا بھائی ہے میرا، میں آ تو گیا ہوں. پر میں خدا سے ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے. جلی کے بعد ہم 14 ہی اپنے آپ زندہ ہیں. میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں. تجھے بس کہہ دیا ہے جا تیرے ماں باپ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں. تجھے بس کہہ دیا ہے جا. تھوڑی سی دیر کے لیے دری رکھو یار، میں کچھ ادھر دیکھوں. چلو تجھے بس کہہ دیا ہے جا تیرے ماں باپ سے. پڑھنا اتنا ہی تھا، ایک وعدہ تھا اختر شاہ جی سے، اس کی تعمیل کرتا ہوں اور گفتگو تمام. دربار سجا ہوا تھا والی مشہد کا. دربار سجا ہوا تھا شاہوں کے شہنشاہ. دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران کا. دربار سجا ہوا تھا خلقت کے سبب کا. دربار سجا ہوا تھا وجود کے مالک کا. دربار سجا ہوا تھا ختم علی کا. ایک شخص آیا، ایک مومن آیا، ایک ماتمی آیا، سلام کیا، جواب لیا، قدمین کے قریب بیٹھ کے دونوں ہاتھ باندھ کر، جی اپنا رسول کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے. فرماتے ہیں وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے، لے جا. مائی سن، اگر مجلس چھت کے نیچے رہ گئی تو اتنا سفر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. مجلس ساتھ لے جانی ہے، یہاں دل میں بسا کے لفظوں کو نا ساتھ لے جانا ہے. فرماتے ہیں وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے، لے جا. دونوں ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ محسوس نہ کیجیے گا، مجھے بھوک لگی ہے. شاید میں اپنا سوال نہیں سمجھا سکا. میں کہہ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہوں. آپ فرما دیں جوتی لے جا. جوتی کھاؤں؟ جوتی کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے. مسکرا کے فرماتے ہیں میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا. بادشاہ جی سلام جے میرا، سلام جے میرا. یہ بزرگ چھے جیون
جیسے پتر پیچھے رہ گئے نہیں منو تو بھی ناراض نہیں. ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں. فرماتے میں تیرا سوال سمجھ گیا, تو میرا جواب نہیں سمجھا. کہتے کیا مطلب؟ 14 کی قسم امتیاز, یہ پورا پنڈال اگلے سال کے اس دن تک فخر بھائی بولتا رہے, میرے لفظ کی قیمت ہی نہیں پوری ہوتی. لفظ میرا ہوتا اس کے لیے ہے اس لفظوں کا تعاقب کرنے کی احتیاط ہو. فرماتے تو نے اپنے لیے مانگا ہے, میں نے تیری 7 نسلوں کا سوچا ہے. اللہ اللہ اکبر. تو نے اپنے لیے, مہربانی بھاجان, تو نے اپنے لیے مانگا ہے, یہ چہرے یہ ہاتھ سلامت رہے. میں نے تیری 7 نسلوں کا سوچا ہے. جا میری جوتی تیری نسلیں بنا دی. اپنے آپ سے کہتا ہے جس کی جوتی نسلیں بنا دے اس سے الجھنا کیسا. شاباش آصف, مہربانی بیٹا, جیو میرا بچہ. ہاں تمہیں اتنا ہی سننا چاہیے, تم سے اتنی داد بنتی تھی جملے کی. یہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھی. جس کی جوتی نسلیں بنا دے اس سے الجھنا کیسا. جوتی سینے سے لگائی, قدمین کا بوسہ لیا, اجازت لے کے باہر نکلا. جوتی یوں سینے اور ہاتھ سے لگی ہوئی ہے اور جا رہا ہے بازار میں. اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ عجیب بھی لگ رہا ہے. ہاتھوں سے اوپر ہے سینہ, سینے سے اوپر ہے چہرہ, چہرے سے اوپر ہے سر. اچھا تو لگتا ہے یہ تینوں اوپر ہو معصوم کی جوتی. یہ ملک علی حسن میری ذمہ داری نہیں, یہ ذمہ داری تھوڑی تشکیل. جڑے اپڑو بولو ہاں سلام ہے آپ کو. جوتی سر پہ رکھ لی. اب کیفیت کیا ہے جوتی سر پہ, یقین آنکھوں میں, اطمینان چہرے پہ, نادری لبوں پہ. جا رہا ہے بازار میں, دور سے آ رہا تھا کتر کا تاجر, ایک عنبر فروخت کرنے والا, ایک مہک بیچنے والا, جس کا نام ہے سرکار خواجہ معروف کرخی. اس کی نگاہیں پڑی, اس نے دور سے ایک دیوانہ آتے دیکھا جس کے سر پہ ایک جوتی ہے, آنکھوں میں یقین ہے, چہرے پہ اطمینان ہے, لبوں پہ نادری ہے, بڑے اعتماد سے چلتا آ رہا ہے. اس نے آواز دی دیوانے ادھر آ. کہنے لگا مجھے کوئی کام نہیں, تجھے کام ہے تو ادھر آ. تھوڑی نسلاں جیون, تھوڑے پتر جیون جیئن کیا, مجھے کوئی کام نہیں. سارے بولنا, احسان کرنا, مہربانی, ہائے علی, مجھے کوئی کام نہیں, مہربانی جیاں. آپ جیو, یہ چہرہ یہ سلامت رہی ہاتھ. تجھے کوئی کام ہے تو ادھر آ. بیٹا کیا کر رہا ہے, کیوں نہیں پڑھنے دے رہا میرا بچہ, کیا پرابلم ہے؟ مجھے کوئی کام نہیں ہے. تجھے کوئی کام ہے تو آ جا. وہ قریب آئے, ہاں دیوانہ کیوں کہا؟ اس نے کہا اچھا دیوانہ بھی نہ کہوں, جوتی کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے, تو نے سر پہ رکھی ہوئی. اس نے کہا یار اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے, میرے پاس جگہ نہیں ہے. اللہ کرے یہ مسکراہٹ قائم رہے, یہ نوکریاں قبول ہو فخر بھائی. اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے, میرے پاس جگہ نہیں ہے. کس کی ہوتی ہے؟ سانسوں کے حکمران کی ہوتی ہے, شہنشاہوں کے شہنشاہ کی ہوتی ہے, مولا رضا کی ہوتی ہے, 8ویں علی کی ہوتی ہے. اس نے کہا بیچے گا جیتی ہے؟ کہنے لگا ہاں اگر کو مناسب قیمت ملے تو سوچا بھی جا سکتا ہے. کہنے لگا یہ میرے 100 اونٹ ہیں, ادھر سے بھرے ہوئے, عنبر سے لدے ہوئے, خوشبو سے معمور, مہک سے لبریز. یہ اونٹ لے لے, یہ جوتی مجھے دے دے, اور خالی والے نہیں ہیں, بھرے ہوئے ہیں. اگر تو یہ اونٹ جا کے شام بیچے نا, تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. اگر ہوں گلا ہے میرا انہیں نال لڑا نہیں بول سکے, اگر تو یہ اونٹ جا کے شام بیچ دے نا, تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. مالک کی قسم ہے میرے بچوں, جیو سلامت رہو. مسکرا کہتا بس ٹھیک ہے, مولا نے بھی ساتھ کا ہی کہا تھا. مولا نے بھی ساتھ کا ہی کہا تھا. اس نے 100 اونٹ لے لیے, اس نے جوتی لے لی.
بندے ٹوٹ جاتے ہیں، گلاں رہ جاندیاں نے۔ قبلہ قاری جان محمد مرحوم اللہ مقاموں کا جلسہ تھا کمالیے میں پڑھ رہا تھا، بزرگ حرم سرکار قبلہ ملک علی جعفر الغوی صاحب میرے بعد موجود تھے۔ میں نے کہا اس نے اونٹ لے لی، اس نے جوتی لے لی۔ ملک صاحب آخر میں کہیں جا کھونا گداگر تاجر بن گیا، تاجر گداگر بن گیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے یار، کیا دنیا تھی یار، اللہ اکبر صدقے۔ کہنے لگے نہیں جاکھو نا گداگر تاجر بن گیا، تاجر گداگر بن گیا۔ وہ اونٹ لے کے چل پڑا، اس نے ویسے جوتی سر میں رکھی، سیدھا مولا کی بارگاہ۔ جاگنا لاہور والو، سال دو کم از کم میں اس مجلس میں غیر حاضر رہا ہوں، پڑھ میں چکا ہوں، اس غیر حاضری کی قیمت دے رہا ہوں۔ ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں اور ممبر پہ اعلان بھی کر رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ، تیرا دل بولے تجھے علی کی قسم بول، دل میں بولے میں راضی آ رہا ہوں۔ یہ دربار میں داخل ہوئے، مولا بیٹھے تھے نوکروں کے ساتھ، ملنگوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، ماتمیوں کے ساتھ، حلالیوں کے ساتھ، موالیوں کے ساتھ۔ سرکار معروف جوتی سر پہ رکھ کے دربار داخل ہوئے، بادشاہ ملنگوں کی طرف دیکھ کے فرماتے وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا آ گیا۔ بس میں قریب آ گیا، 4 سے 5 منٹ مجھے اور چاہیے۔ وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا ہے۔ قریب آیا، میرا رسول سلام علیہ السلام، معروف یہ سر پہ کیا ہے؟ مولا آپ کی جوتی کس سے لی ہے؟ جس سے آپ نے نسلوں کا وعدہ کیا تھا۔ اچھا تجھے دے گیا؟ نہیں مولا دے نہیں گیا، میں نے خریدی۔ دینی تو ہے نا، اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دے۔ مولا میں نے خریدی ہے۔ میں اچھا کتنے میں خریدی؟ مولا 100 اونٹ دی۔ میں دے گیا 100 اونٹ میں؟ تڑپا معروف نہیں، مولا خالی اونٹ نہیں تھے، عطر کے بھرے ہوئے، امبر کے لگے ہوئے، خوشبو سے معمور، مہک سے لبریز، شام جا کے بیچے گا، اس کی 7 نسلیں بن جائیں گی۔ مولا اونے پونے نہیں خریدی، مہنگے ترین 100 اونٹ دیے ہیں۔ جلال آ گیا بادشاہ کو۔ اس کی تصدیق کے فرماتے ہیں نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے، نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے، ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو، 100 اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی، معروف تو نے لوٹ لیا نہ غریب۔ سدا لاکھوں میں کروڑوں کی مالیت کا سونا ہے اس کے دربار میں، اور وہ آج بھی غریب الغرب آ گیا۔ غریب کی مجلس سے امیر بن کے نہ سمجھ، نہیں آتا تجھے ہے کرنا تو تیرا مقدر ہے، آنسو آئے نہ آئے ہے تو کر سکتا ہے یار۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا جنازہ سے سامنے سے ادھر سے، اچھا جن لوگوں کو جنازہ پاک لانا ہے ان سے کہیے گا قریب لے ہیں، جب میں کہوں تب برآمدگی ہوگی۔ جی بیٹا، اچھا اس طرف سے بیٹا اگر میری آواز سن رہے ہو تو جب تک میں نہ کہوں تب تک سرکار کا جنازہ لانا نہیں۔ میں کو کم سے کم 7 8 منٹ 10 منٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عجیب مقدر ہے اس گھر میں رہنے والی بہنوں کا اور اس خاندان میں بسنے والے بھائیوں کا۔ شاید اس گھر کی کوئی بہن ہو جو بھائی کی خاطر پیدل نہ چلی، پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا۔ تیری منت کروں اور تو ہاتھ مارے گا تو کیا فائدہ؟ جی امتیاز، یہی حد ہے جملے کا، جی ہو صحیح ہے، یہی حد ہے جملے۔ بڑے آرام سے بڑی تسلی سمجھے، 2 منٹ کے حصوں میں نا 8 منٹ آپ کے چاہیے،
دل بڑے آرام سے بیٹا میرے ساتھ سفر کرنا ہے. 4 بہنیں خاندان تطہیر میں ایسی ہیں جو بھائیوں کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی. سلام سید، سلام سید، واہ فخر واہ. بی بی قبول فرمائیں. کیا ماحول ہے میرے پاس مجلس کا، کیا ماحول ہے یار عزاداری. میں نے کہا 4 بہنیں اس خاندان میں ایسی گزری ہیں جو بھائیوں کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی. امتیاز میں بحیثیت شوکت رضا شوکت حکم دے رہا ہوں، اگلے جملے پہ وہ دعا مانگنی ہے جو قبول نہیں ہو رہی، اور ہاتھ بھی مارنا ہے سینے پہ. ہر حال میں دعا بھی وہ مانگنی ہے جو رکی ہوئی ہے. 4 میں سے کسی ایک بہن کو بھائی کے شہر میں قبر نصیب نہیں. ماتم ماتم ماتم، یہی ماتم کام آئے گا شاہ جی، یہی ماتم کام آئے گا. اللہ اکبر. سلام. 4 میں سے کسی ایک بہن کو بھائی کے قبر میں، بھائی کے شہر میں قبر کی جگہ نصیب نہیں ہوئی. پہلی بہن شام کی ملکہ، 2 محرم کو حسین پہنچے کربلا میں. گلفام بھائی ناراض نہ ہو جائیے گا، ڈھیر سارا حصہ مقتل کا ایسا ہے جو ممبروں پہ پڑھ ہی نہیں گیا، اور اس ڈر سے نہیں پڑھا گیا کہ بندے برداشت نہیں کریں گے. امیر ہی پڑھا ہے وہ بندہ شاہ جی جو اب ہاتھ نہ مار سکا. پہلا احتجاج کیا ہے عباس نے کربلا کے میدان میں اتر کے حسین سے کہا غازی نے یہ کوئی عالیہ کے رہنے کی جگہ ہے؟ نہیں آتا جنہیں ماتم وہ سر نیچے کرو، جنہیں آتا ہے ماتم وہ ہاتھ مارو. یہ جوانی بے داغ رہے، یہ آنکھ سلامت رہے. کس معیار کے عزادار بیٹھے ہیں میرے سامنے. پہلا احتجاج عباس نے کیا، مولا یہ کوئی علی کی بیٹیوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ مولا یہ جنگل ہے، ڈر جائیں گی میری شہزادیاں، گھبرا جائیں گی میری شہزادیاں. بطول کی گود کی پلی ہوئی شہزادیاں کجا، بیاب ہو گیا دشت کجا، اکبر کی ماں کجا، یہ جنگل کجا. حسین نے کہا عباس میرے قریب آئے، قریب آئے. جی مولا بیٹھ عباس. آج کیا ہے مولا؟ 2 محرم، 8 دن گزرنے دے، میں یہاں جنت بناؤں گا، میں یہاں جنت بناؤں گا. یہ یہاں میرا دربار ہوگا. حسین نے جنت بنانا شروع کر دی. میرے دائیں اکبر ہوگا، میرے بائیں جتنا مل گیا اتنا اصغر ہوگا. چلو جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ معاف کر دیں گے، جنہیں سمجھ آئی ہے وہ گھر تک ماتم کرنا ہے سن لیں. جی بابا، جی 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 بابا. چلیں آپ مجھے بتائیں، جو بچہ پہلے تیر میں پھنس گیا، پھر خنجر تلے آ گیا، پھر نیزے کی اندھی پہ آ گیا، پھر گھوڑوں کے پاؤں میں پھنس گیا، 6 ماہ کا وہ بچہ کتنا بچ گیا ہوگا؟ اللہ جانے کتنا امیر ہوگا وہ بندہ جس سے اس جملے پہ بھی رحیل ماتم نہیں کیا گیا. یہی حق تھا سید آدم کا، یہی حق تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. او ماں حسین کی دل میں راضی ہو. بڑے آرام سے پڑھوں گا میں. میرے دائیں اکبر ہوگا، بائیں جتنا بچ گیا اتنا اصغر ہوگا. یہ میرے قاسم کی نگری ہوگی، یہ میرے اون کا شہر ہوگا. وہاں میرے حبیب کا دربار ہوگا، وہاں میرے حر کا دربار ہوگا. حسین ساری جنت بناتے رہے، دونوں بھائی اکٹھے بیٹھ کے جنت بناتے رہے. بھائیوں کو احساس ہی نہیں ہوا. بہن کب آ کے سر پہ کھڑی ہو گئی. ملک علی حسن تیرے مزاج کا جملہ کنواں میں نہیں پتا، ہر بندہ ماتم کرے نہ کرے. ادھر جنت مکمل ہوئی، ادھر اوپر سے علی کی بیٹی نے کہا حسین تیرے شہر میں ایک قبر کی جگہ اور نہیں. اگر بہن پہ احسان کر دو. یہ حوصلہ، حوصلہ، ہاتھ پکڑنا تشکیل کا حوصلہ. اللہ بھیا تیرے شہر میں اگر جی پڑھ دوں. زندگی میں پہلی بار 37 برس میں حکم دے رہا ہوں جو ماتمیوں کو سر اٹھانا، ہاتھ اٹھانا. جو ماتمی بیٹھے ہو جنہیں آپ کی ہلکے کا ماتم آتا ہے وہ ہاتھ اٹھانا. 14 کی قسم ہے میں جب پہلی بار کربلا گیا، بین الحرمین، ایک طرف غازی کا روضہ، ایک طرف حسین صفی کا روضہ. بین الحرمین کھڑے ہو کے بابا جی میں نے جملہ کہا، کربلا فرش پہ لوگوں نے سر مارے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا دونوں بھائی جو اتنے آباد ہو، یہی کہیں بہن
شام کی ملکہ، دوسری بہن ہجر کی ملکہ، 7 سال کی بڑھیا. کتنا مسائل میں پڑھ گیا ہوں، تو نے غور نہیں کیا. دوسری بہن بھائی 7 سال کی ملکہ، جس نے 28 رجب کو چلتے ہوئے اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا اکبر میں تیرے کہے بغیر محمل سے اتر آئی ہوں، میں مانتی ہوں مجھے خالی نہ لوٹانا. اکبر نے کہا حکم کر. 7 سال کی بچی نے کہا تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، اور تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی. آتا ہے ماتم نے اکبر کی قسم ایک ہاتھ ضرور مارنا، کہتی ہے شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے، سیرا کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے، اتنا احسان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ. دو منٹ اور بھائی، 2 منٹ اور ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی کبھی نہ رونا پڑے، یہ چہرہ سلامت رہے، یہ آنکھیں سلامت رہے، یہ داڑیاں جو آنکھوں سے بھر گئی. شاباش میرا بیٹا، شاباش، قوم والی ملکہ تجھے دعائیں دے گی اس رنگ میں تو ماتم کر رہا ہے. تیسری بہن 4 سال کی زخمی شہزادی، جو اصغر کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی، جس نے اسی چیلم پہ سجاد سے کہا تھا اگر میرے گوشوارے مل گئے ہیں تو مجھے نہیں چاہیے، میری طرف سے اصغر کی قبر میں دفن کر دینا، کہنا تیری بہن کے پاس تجھے دینے کے لیے اور کچھ نہیں. شام کی ملکہ بھائی کے بغیر جیتی نہیں تھی، بھائی کے شہر میں قبر نہیں ملی. ہجر کی ملکہ اکبر کے بغیر جینے کا سوچتی نہیں تھی، اکبر کے لیے تڑپتی رہی. 4 سال کی بطول اتنی زخمی ہو گئی کسی کروٹ نیند نہیں آتی تھی. پتہ نہیں میں گلفام بھائی جملے میں کیا کہہ گئے. اصغر کے بغیر جینے کا سوچتی نہیں تھی. آخری جملہ چوتھی بہن قوم کی ملکہ، موسیٰ کاظم کی بیٹی، رضا کی بہن، ڈھیر ساری امیر سیدادی مدینے سے چلی بھائی کو ملنے گئی. نہیں مل سکا بھائی. 17 سفر ہے نا آج، 14 سفر کو زہر ملا ہے تیرے امام کو. اور رکھ میرے سر پہ قرآن، میں امام شریف کا سب سے چھوٹا تھا کہ ہوں منبر پہ پتھر کا بنا ہوا جس نے ماتم نہ کیا. بابا جی 14 سفر کو غریب کو زہر ملا ہے، آج تیسری رات ہے غریب کو تڑپتے ہوئے. آج تیسری رات ہو گئی ہے. بڑے بڑے میں نے غریب دیکھے ہیں، مجھے غریب الغرباء کا معنی بتاؤں تجھے. علی سے لے کے عسکری تک یہ اکیلا غریب ہے جس کی میت پہ نہ بہن رونے والی، نہ بھائی رونے والا، نہ بیٹی رونے والی. نہیں آتا جنہیں ماتم باہر چلے جاؤ، جنہیں آتا ہے وہ ہاتھ مارو ختم، جنازہ میں قرآن کے رونے لگا ہوں. نہ بہن رونے والی، نہ بھائی رونے والا، چھوڑ دے ماتم کرنے دے. نہ بیٹی رونے والی، نہ بیٹا رونے والا، نہ کوئی ہمشیر رونے والی، نہ کوئی رشتے دار رونے والا، نہ کوئی ہمسایہ رونے والا. اور میرا بچہ جس کے اس رات میں بادشاہ کا جنازہ آنے والا ہے، جنازے کی قسم ہے غریب کا جگر آج رات کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے. سنا باد ہے، توس کی پہاڑی ہے، غریب کا خیمہ ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بادل گرج رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. غریب کا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے اور غریب کے منہ سے آواز آ رہی ہے لیت لی کنتو مثل عقیلۃ الحسین، کاش رات میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، وہ جیسے اس نے حسن کا جگر اٹھایا تھا. وہ میری بہن ماتم، وہ میری بہن میرے ٹکڑے اٹھاتی. یا قریب سے ایک بڑھیا کی آواز آئی گھبرانا، میرا ایک ہاتھ میلوں میں، میں دوسرے ہاتھ سے ماتم جھولی پھیلا کے تیرے کلیجے کے ٹکڑے اٹھانے. آدھا منٹ اور جنازہ برآمد ہونے والا ہے. بس بیٹا آخری جملہ یہ ہٹا دو، لیکن جب تک میں کہوں نا تب تک میت نہ آنا، جنازہ نہ آنا، تمہیں تابوت کی قسم ہے. ایک جملہ مجھے کہنے دو.
17 سفر ہے، توس کی پہاڑی ہے، خناباد کا پہاڑ ہے، غریب کا خیمہ ہے، غریب کا جگر کٹ کر کے باہر آ رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، غریب نے آواز دی ابو سلط جی مولا جا حسنوں کو بلا کے لے آ، مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے۔ ابو سلط باہر گیا، 2 لمحوں بعد واپس آ گیا، پھر باہر گیا، پھر آ گیا، پھر باہر گیا،